قاری صاحب یعنی آن لائن پڑھانے والا ٹیچر یعنی اپنی اسٹوڈنٹ کی والدہ سے ماں سے جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے درست سنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، یہ واقعہ جو ہے یہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ لڑکی ہوتی ہے جسے والدین پڑھا لکھا کر جوان کرتے ہیں اور خوب امیر گھر کی ہوتی ہے، خوب رجا ہوا گھر۔ تو بیٹی ہوتی ہے ان کی اکلوتی۔ پڑھا لکھانے کے بعد جب وہ رشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں نا، تو اس کے بعد رشتہ آتا ہے اسی لڑکی کی خالہ زاد کزن کا، تو وہاں طے ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہر خاندان چاہتا ہے کہ ہماری بچی یا بچہ جو ہے وہ اپنے خاندان کے اندر اس کی شادی ہو جائے۔ شادی ہونے کے جب ہوتی ہے نا، منگنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جناب شادی کا دن طے ہوتے ہیں، تو والدین خوب رج کر جہیز کا سامان دیتے ہیں۔ خوب رج کر والدین جو ہیں ایک کوٹھی بڑی اپنی بیٹی کے نام پہ کرتے ہیں اور اسے گفٹ کر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ نے اس میں رہنا ہے۔ گاڑیاں دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جو اس کا کزن شوہر ہوتا ہے نا، شادی کے بعد تقریباً کوئی 5-6 ممالک جو ہیں سیر کے لیے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے، ہنی مون کے لیے۔ بڑی خوشحالی کی ان کی زندگی آپس میں چل رہی ہوتی ہے۔ یہ عورت جو ہوتی ہے نا، سخت طبیعت ضرور ہوتی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی نعمت سے بھی نوازتے ہیں۔ جب بیٹی ہو جاتی ہے کوئی تقریباً 2, 2.5, 3 سال کی، تو یہ اپنے کچن کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے اور کچن کے اندر پانی جو ہے نا وہ بوائل کرتی ہے، پانی اٹھانے لگتی ہے، تو وہ پانی اس کے اوپر گرتا ہے اور چہرہ جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ یہاں سے یہ جگہ جو ہے نا ایسے جڑ جاتی ہے۔ والدین جو ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا علاج کرواتے ہیں وہ، لیکن کچھ حد تک جو ہے نا کوئی بہتری ہوتی ہے۔ لیکن جو شوہر ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر نا مجھے خوف آتا ہے۔ یعنی شوہر جب اپنی بیوی کے سامنے آتا ہے تو نظریں جھکا لیتا ہے، یا بیوی کو کہتا ہے کہ آپ میرے سامنے نقاب کر کے آیا کریں، یہ جو جلی ہوئی جگہ نا اس سے مجھے خوف آتا ہے۔ بیوی کہتی کیا کہہ رہے ہو، میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ کہتا ہے ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، تو میں شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے والدین سے بالکل بات نہیں کرتی، والدین کو نہیں بتاتی کہ یہ مسئلہ جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ خیر، والدین مزید اس کے علاج کی کوشش کرتے ہیں لیکن یعنی علاج نہیں ہوتا۔ لڑکی کا والد فوت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ شوہر کیا کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد نا اپنی اس بیوی کو طلاق دیتا ہے اور جان چھڑاتا ہے۔ تو اس کی جو بیٹی ہوتی ہے نا، وہ اس وقت تقریباً کوئی 6-7 سال کی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی والدہ اور یہ دونوں ایک گھر کے اندر رہتے ہیں۔ گھر کے جتنا کام کاج ہوتا ہے، جو بازار سے سامان لانا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ یہ عورت خود جاتی ہے اور لے کر آتی ہے اور نقاب کر کے جاتی ہے۔ تو اس دوران کئی مرد ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی یہ جو نقاب والی جگہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے نا، کئی مرد اس کے پیچھے پڑتے ہیں لیکن یہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتی۔ ظاہر خواہش تو ہوتی ہے لیکن جب جلے چہرے کی طرف دیکھتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو اس کی جو والدہ ہے وہ اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسے ایک بچی کو پڑھانے کے لیے آن لائن جو ٹیچر ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے، قاری صاحب کی۔ تو جو رابطہ کرتی ہے کسی کے ساتھ، تو ایک آن لائن جو قاری صاحب ہے نا وہ مل جاتے ہیں جو اس کی بچی کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بچی کو پڑھاتا ہے استاد تو اس کے والدین سے اس کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، پڑھائی کے متعلق ہو یا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یہ گفتگو آہستہ آہستہ لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو شک ہوتا ہے کہ قاری صاحب نا میرے اندر دلچسپی رکھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آہستہ آہستہ یہ بھی دلچسپی رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو پھر جب دیکھتی ہے اپنے چہرے کی طرف تو پھر کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کون کرے گا۔ تو ناظرین، کیا ہوتا ہے کہ کچھ وقت جب سال کو گزرتا ہے نا، تو قاری صاحب اس کو کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، کہ گھما پھرا کے بات نہیں کرنی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے آپ کو پتہ کہ میں طلاق یافتہ ہوں؟ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے پتہ ہے کہ آپ طلاق یافتہ ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، پہلے سے علم ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے اندر کیا دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی جو اندرونی جو خوبصورتی ہے وہ دیکھی ہے۔ خیر، بات طے ہو جاتی ہے، قاری صاحب اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے۔ قاری صاحب کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہوتا ہے، غریب علاقے سے، تو اس کے والدین بہن بھائی آتے ہیں، بڑی کوٹھی دیکھتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو عورت ہے نا، اس نے ابھی تک اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ تو جب مٹھائی کھولتے ہیں نا، مٹھائی کھولتے ہیں، ڈبہ کھولتے ہیں، تو وہ عورت کہتی ہے کہ ذرا رک جاؤ، پتہ ہے آپ کو کہ مجھے طلاق ہوئی ہے؟ وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو طلاق ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، پھر آپ کو طلاق ہوئی ہے؟ تو وہ کہتی کہ میری غلطی تھی۔ پھر اپنا نقاب جو ہے نا چہرے سے نیچے کرتی اور کہتی یہ میری غلطی تھی، تو اس وجہ سے مجھے طلاق ہوئی ہے۔ تو اب لڑکی کے گھر والے جب اس کا چہرہ دیکھتے ہیں نا، قاری صاحب کے گھر والے جب اس عورت کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ اپنے لڑکے کو، قاری صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اس عورت سے شادی کرو گے؟ اس کا چہرہ دیکھو۔ تو وہاں سے نا وہ سب جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن قاری صاحب جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو کہ آپ نے اس یعنی عورت کا جو ظاہری چہرہ ہے نا وہ دیکھا ہے آپ نے، تو میں نے تو اس کا اندرونی جو ہے خوبصورتی ہے نا وہ دیکھی ہے۔ یہ بہت اچھی عورت ہے، بہت اچھی دیندار عورت ہے، تو اس وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد آتے ہیں، آ کر یعنی اس عورت سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہم نے آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا جس طرح ہم نے آپ کو کہا ہے، تو ہمیں معاف کر دیں اللہ کے لیے۔ تو یہ یعنی اس وقت پھر دونوں کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ شادی ہوئے تقریباً 2.5 سے 3 سال ہو چکے ہیں کہ دونوں خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جو بچی قاری صاحب سے پڑھتی تھی، اب وہی بچی یعنی اس قاری صاحب کی بیٹی بنی ہوئی ہے، اور وہ اس پڑھانے والا استاد جو ہے اس بچی کا والد بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم ظاہری شکلوں کو دیکھ کر نا کام کرتے ہیں نا، تو اکثر ہمارے ساتھ دھوکا ہوتا ہے۔ جب ہم یعنی اندر کو دیکھیں تو زندگی بڑی پیاری خوبصورت جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ تو بجائے ظاہری شکل کو دیکھنے کے نا، یعنی اندرونی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، جس طرح یعنی اس قاری صاحب نے فیصلہ کیا ہے۔ واقعہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو یعنی آگے شیئر کر دیں، یہ حقیقتاً ایک واقعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔